بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک والدین کے ساتھ احسان اور حسن سلوک کرنا کائنات کے سب سے خوبصورت اور اہم ترین فرائض میں سے ایک ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے فوراً بعد والدین کے ساتھ بھلائی کا حکم دیا ہے۔ اس دنیا میں ہر رشتہ کسی نہ کسی غرض یا مطلب سے جڑا ہوتا ہے سوائے ایک رشتے کے، وہ رشتہ جو ہمارے پیدا ہونے سے پہلے ہی ہم سے محبت کرنے لگتا ہے اور ہمارے بوڑھے ہونے تک اپنی آخری سانس کے ساتھ ہمارے لیے دعا کرتا ہے۔ وہ رشتہ ہے ماں باپ کا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ کیوں ماں باپ کا وجود ہماری زندگی میں کامیابی کی سب سے بڑی کنجی ہے اور ان کے چلے جانے کے بعد دنیا کتنی ویران ہو جاتی ہے۔ دنیا کی ہر محبت میں کوئی نہ کوئی غرض چھپی ہوتی ہے سوائے والدین کی محبت کے۔ ان کے چہرے کو محبت سے دیکھنا بھی عبادت ہے۔ زندگی میں اگر کامیابی اور دل کا سکون چاہیے تو ان کے ہاتھ چوم کر دعا لیا کرو، کیونکہ ان کی دعا عرش کو ہلا دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان کے سامنے اف تک نہ کہو۔ سوچیں، جس رب نے ہمیں لفظ اف کہنے سے بھی روک دیا ہے، اس رب کے سامنے ہم ان کی کسی بات پر ناراضگی کا اظہار کیسے کر سکتے ہیں؟ والدین کے ساتھ احسان یہ ہے کہ ان کے بوڑھے مزاج کو اپنی محبت سے جوان رکھا جائے۔ ماں، یہ صرف ایک لفظ نہیں بلکہ کائنات کا سب سے محفوظ قلعہ ہے۔ وہ 9 مہینے کی تکلیف، وہ راتوں کو جاگنا، وہ خود بھوکے سو کر بچوں کو کھلانا۔ کہتے ہیں نا، جب بچہ بیمار ہوتا ہے تو رات بھر تڑپ ماں کی روح میں ہوتی ہے۔ ماں کی دعا وہ تیر ہے جو عرش الہی کو ہلا دیتا ہے اور انسان کی تقدیر بدل دیتا ہے۔ ہم اکثر سوچتے ہیں کہ ماں تو بس ماں ہے، اس کا تو کام ہی محبت کرنا ہے، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ماں بننے سے پہلے اس کی بھی اپنی ایک ذات تھی، اس کے بھی کچھ خواب تھے، اس کی اپنی بھی پسند و ناپسند تھی، مگر ہمارے دنیا میں آتے ہی اس نے اپنی پوری کائنات سمیٹ کر ہمارے قدموں میں رکھ دی۔ وہ اپنی خواہشات کا گلا گھونٹ کر ہماری مسکراہٹ خریدتی ہے۔ اور باپ اس گھنے درخت کی مانند ہے جو خود تپتی دھوپ اور طوفانوں کو جھیلتا ہے تاکہ اس کے بچے چھاؤں میں سکون سے رہ سکیں۔ باپ کا غصہ اوپر کی سخت جلد کی طرح ہوتا ہے، لیکن اندر سے وہ اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے پگھل رہا ہوتا ہے۔ باپ کی پھٹی ہوئی جوتی اور اس کے چہرے کی جھریاں اس بات کی گواہی دیتی ہیں کہ اس نے اپنی جوانی آپ کے خوابوں کو سچ کرنے کے لیے قربان کر دی۔ آج ہمارے پاس وقت نہیں ہے ان کے پاس بیٹھنے کا۔ ہم دوستوں کو گھنٹوں دے دیتے ہیں، موبائل پر وقت گزار لیتے ہیں، لیکن ان کی آنکھیں ہمارے راستے کو تکتی ہیں، انہیں چند منٹ بھی نہیں دے پاتے۔ یاد رکھیے، ماں باپ کی موجودگی ایک ایسی دولت ہے جو کھو جائے تو دنیا کا کوئی خزانہ اسے واپس نہیں لا سکتا۔ ان کی زندگی میں ان کی قدر کیجیے۔ باپ وہ خاموش ہیرو ہے جو کبھی رو کر نہیں دکھاتا، کیونکہ اسے معلوم ہے اگر وہ کمزور پڑ گیا تو پورا گھر ٹوٹ جائے گا۔ جب دنیا آپ پر ہنس رہی ہوتی ہے تب بھی ایک باپ کی آنکھوں میں آپ کے لیے یقین اور فخر ہوتا ہے۔ وہ اپنے کاندھوں پر زمانے کا بوجھ اٹھائے صرف اس لیے مسکراتا ہے تاکہ آپ کو زندگی کی تلخیوں کا احساس نہ ہو۔ کسی دانا کا قول ہے کہ ایک بوڑھا باپ اپنے نوجوان اور پڑھے لکھے بیٹے کے پاس بیٹھا تھا کہ اچانک کھڑکی پر ایک چڑیا آ کر بیٹھی۔ باپ نے پوچھا، بیٹا یہ کیا ہے؟ بیٹے نے کہا، ابو یہ چڑیا ہے۔ تھوڑی دیر بعد باپ نے پھر پوچھا، بیٹا یہ کیا ہے؟ بیٹے نے ذرا جھنجھلا کر کہا، ابو ابھی تو بتایا ہے یہ چڑیا ہے۔ باپ نے تیسری بار پوچھا، یہ کیا ہے؟ تو بیٹا غصے سے بولا، آپ بار بار ایک ہی بات کیوں پوچھ رہے ہیں؟ آپ کو سمجھ نہیں آتی یہ چڑیا ہے؟ باپ خاموشی سے اٹھا اور اپنی پرانی ڈائری لایا اور ایک صفحہ کھول کر بیٹے کو پڑھنے کو کہا۔ اس صفحے پر لکھا تھا، آج میرا چھوٹا بیٹا میرے ساتھ باغ میں بیٹھا تھا۔ اس نے ایک چڑیا کو دیکھ کر مجھ سے 25 بار پوچھا کہ ابا جان یہ کیا ہے، اور میں نے ہر بار مسکرا کر اسے گلے سے لگایا اور کہا، بیٹا یہ چڑیا ہے۔ مجھے ذرا بھی غصہ نہیں آیا۔ یہ سن کر بیٹے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ دوستو، یہی فرق ہے والدین کی محبت اور ہماری محبت میں۔ آج اپنے آپ سے ایک وعدہ کیجیے، دن میں کم از کم 15 منٹ اپنے فون کو سائیڈ پر رکھ کر اپنے والدین کے پاس بیٹھیے، ان سے ان کا حال پوچھیے، ان کے زمانے کی باتیں سنیے۔ یقین جانیے، انہیں آپ کے پیسوں یا تحفوں کی اتنی ضرورت نہیں ہوتی جتنی آپ کے وقت اور توجہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان کے سفید بالوں اور چہرے کی جھریوں کو محبت سے دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اسلامی نقطہ نظر سے والدین کا مقام اور مرتبہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے بلند ہے۔ والدین اپنی اولاد کی خاطر جو قربانیاں دیتے ہیں
اور محنت کرتے ہیں۔ اسلام نے نہ صرف ان کا اعتراف کیا ہے بلکہ اولاد پر ان کا حق اور احسان مانا ہے۔ والدین کی زندگی میں بھی اور ان کے انتقال کے بعد بھی ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنا اولاد کا فرض ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، اے میرے رب، ان دونوں والدین پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے بچپن میں مجھے محنت و مشقت سے پالا۔ خلاصہ یہ ہے کہ والدین کی زندگی کا بڑا حصہ اولاد کی خوشیوں اور کامیابیوں کی نظر ہو جاتا ہے۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم ان کی محنت کی قدر کریں، ان کے سامنے اپنی آواز نیچی رکھیں اور ان کی خدمت کو اپنے لیے سعادت اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ سمجھیں۔ اگر آج آپ کے ماں باپ سلامت ہیں تو ابھی جائیے ان کے پاس بیٹھیے اور ان کا شکریہ ادا کیجیے، اور اگر وہ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں تو ان کے لیے مغفرت کی دعا کیجیے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ اللہ ہم سب کے والدین کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھے، آمین۔